أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. اس آیات کریمہ کی وضاحت یہ بیان کی جا رہی تھی، تو کل کے درس میں یہ بات بیان ہو گئی کہ ایک آدمی کا باغ ہے انگور اور کھجور اور دیگر میووں کا. جب یہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اب اس باغ پر ہلاکت آ جاتی ہے، تیز ہوا، اور وہ باغ کو جلا دیتی ہے، اس میں آگ بھی ہوتا ہے. تو یہ انسان جس وقت اپنے باغ کی طرف محتاج ہے تو اس وقت اس انسان کا باغ ہلاک ہوا، اور اس کے چھوٹے بچے بھی ہیں. تو بالکل بعینی اسی طرح ایک انسان نیک اعمال کرتا ہے، تو جب یہ انسان اپنے نیک اعمال کی طرف محتاج ہوتا ہے قیامت کے دن، تو اس وقت اس انسان کے اعمال اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتے، اور الٹا اس کے اوپر دوسرے لوگوں کے حقوق وہ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس انسان کے اعمال میں نقصان ہے، یا اس انسان کا خاتمہ اللہ رب العالمین یہ خراب کر لیتا ہے. تو اس آیات کریمہ میں سوء خاتمے کے متعلق بات یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان کا خاتمہ یہ خراب ہو جاتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ وہ بھی فرمایا کرتے تھے، هذا مثل قل واللہ من یعقل من الناس. یہ ایک مثال ہے کہ اس کو سمجھنے والے لوگ بہت کم ہے. فرماتے شیخ کبیر ضعف جسمہ وکثر صبیانہ، ایک بوڑھا آدمی ہے جس کا جسم کمزور اور بچے زیادہ ہے، تو افقر ما کان الی جنتہ، یہ اپنے باغ کی طرف کتنا محتاج ہوتا ہے. تو اب ایک انسان تم میں سے افقر ما یکون الی عملہ، یہ اپنے عمل کی طرف سب سے زیادہ اس وقت محتاج ہوتا ہے اذا انقطعت عنہ الدنیا، جب دنیا انسان سے منقطع ہو جائے. یعنی جس وقت انسان مر رہا اور قبر میں چلا جائے تو اس وقت انسان نیک اعمال کی طرف بڑا محتاج ہوتا ہے. ایک انسان وہ ایک سبحان اللہ کہنے کی آرزو کرے گا، لیکن اس کو ایک سبحان اللہ کہنے کی بھی توفیق نہیں ملے گی. اسی وجہ سے حدیث میں بھی آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی قیامت کے دن یا ہر انسان جب مرتا ہے چاہے نیک ہو یا برا تو وہ افسوس کرتا ہے. بدعمل انسان وہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کیوں نہیں نکالا، اور جو نیک عمل انسان ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے زیادہ نیک اعمال کیوں نہیں کیے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ بھی اپنے اعمال کو کم سمجھیں گے کہ ہمارے اعمال بھی کم ہے. تو ترغیب ہے اس آیات کریمہ میں کہ بھائی جلدی جلدی اعمال کرو، اپنے لیے اس باغ سے جمع کرو جو دنیا کا باغ ہے، اور یہاں پر جو نیک اعمال ہے یہ کر لو، اور اپنے لیے صدقہ جاریہ یہ بنا دو. ایسا نہ ہو کہ کہیں اس باغ پر آفت آ جائے اور پھر آپ جمع کرنا چاہو لیکن آپ کے پاس جمع کرنے کے لیے کچھ نہ ہو. تو اس سے پہلے اپنے آپ کے لیے جمع کرو. تو اللہ رب العالمین کبھی کبھار انسان کے خاتمے کو خراب کر لیتا ہے والعیاذ باللہ. یہ جو انسان کو اپنے خاتمے سے ڈرنا چاہیے، اور انسان کو اپنے نیک اعمال پر ریا، فخر اور عجب یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ کہ انسان کا خاتمہ کس طریقے پر ہے، اور کسی انسان پر یہ فیصلہ یقینی طور پر نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی، کیونکہ دار و مدار وہ خاتمے پر ہے. پھر اس سے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین انسان کے اعمال کو ضائع کرتا ہے، بلکہ جو بھی عمل اخلاص کے ساتھ ہو اللہ رب العالمین کبھی بھی اس کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ ایسے اعمال کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ایمان میں دن بدن ترقی لے کر آتا ہے. لیکن جب عمل میں فتور ہو، نقصان ہو،
تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین انسان کے عمل کو برباد کرتا ہے اور انسان کا خاتمہ وہ اکثر و بیشتر یہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں اس کے ساتھ قید آئی ہے کہ یہ انسان نیک اعمال کرتا ہے فیما یبدو للناس، لیکن لوگوں کی ظاہری نگاہ میں، یعنی لوگوں کو ظاہراً نیک اعمال لگتے اور حقیقت میں اس انسان کا عمل وہ نیک نہیں ہوتا، بلکہ اس عمل کے اندر نقصان ہوتا ہے۔ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ، اس اشارے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ یہ چھوڑنا چاہیے کہ آپ نے کوئی مسجد بنائی ہو، کوئی مدرسہ بنایا ہو، کوئی کتابیں پیچھے چھوڑی ہو دینی کتابیں، یا اس کے علاوہ کوئی کنواں کھودا ہو، اپنے نیک اولاد چھوڑے ہو یا شاگرد چھوڑے ہو، کتابیں چھوڑی ہو، کچھ بھی آپ نے اپنے پیچھے چھوڑا ہو، علم چھوڑا ہو، تو جب آپ آخرت میں محتاج ہو، موت کے بعد آپ اس کی طرف محتاج، تو یہ نیک اعمال یہ آپ تک پہنچتا رہے۔ تو کوئی نہ کوئی نیک عمل اس میں انسان کو فائدہ یہ لینا چاہیے۔ پھر اس انسان کا باغ یہ جو جل رہا ہے تو اس کی وجہ ہے کہ اس انسان کے باغ میں یہ انسان صدقہ نہیں کر رہا تھا۔ تو جو انسان صدقہ نہیں کرتا اس انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین یہی کام کرتا ہے، جس طرح کہ سورہ قلم میں بھی باغ والوں کا واقعہ یہ اسی طرح ذکر ہے کہ ان کے والد نیک انسان تھے، تو وہ باغ کاٹنے والے دن غریبوں کو مسکینوں کو بہت دیا کرتے تھے۔ اب جب بیٹوں کا وقت آیا، باپ مر گئے، تو بیٹوں نے کہا کہ بھائی باپ تو ہمارے بڑے بیوقوف تھے، ہم ایسا کریں گے کہ رات کو ہی باغ کو کاٹیں گے تاکہ کسی غریب اور مسکین کو پتہ تک نہ چلے۔ لہذا جب یہ لوگ صبح سویرے اپنے باغ کی طرف چلے گئے تاکہ مسکینوں کے آنے سے پہلے ہم اپنے باغ کو کاٹ لیں، تو رات ہی اللہ رب العالمین نے ان کے باغ کو ہلاک کر لیا۔ تو یہ لوگ پھر افسوس کرتے رہے اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف توجہ کرتے رہے کہ یا ویلنا انا کنا طاغین عسى ربنا یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون۔ تو صدقہ نہ کرنے سے انسان کا کاروبار، انسان کی تجارت یا لین دین جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں بے برکتی آتی ہے اور اللہ رب العالمین اس کو ضائع کرتا ہے۔ اور اگر ایک انسان صدقہ کرتا ہے اپنے نیک اعمال میں تو پھر اللہ رب العالمین اس انسان کے باغ میں، کاروبار میں، تجارت میں، اس میں غیبی مدد اللہ رب العالمین بھیجتا ہے۔ جس طرح کہ ایک صحیح حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ ایک آدمی بنی اسرائیل میں سے اس نے آواز سنی بادلوں سے کہ بادلوں میں کو کہا گیا کہ جاؤ اور فلاں انسان کے باغ کو سیراب کرو، اس کے باغ کو پانی پلاؤ۔ لہذا یہ آدمی آیا، اس بادل کے پیچھے آتا رہا، یہاں تک کہ وہ بادل آئی اور ایک آدمی کے باغ کے اوپر برسی اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے باغ اس پر نہیں برسی۔ تو یہ آدمی اس کے بعد اس باغ کے مالک کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ کے باغ پر بارش ہو گئی اور کسی دوسرے کے باغ پر بارش نہیں ہوئی؟ تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی میں اپنے باغ میں 3 حصے بناتا ہوں، ایک حصہ وہ میں اپنے لیے لیتا ہوں، اپنے گھر کا خرچہ، اخراجات، دیگر مسائل اس کے لیے، اور دوسرا حصہ وہ میں مسکینوں پر تقسیم کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ وہ میں اسی باغ پہ لگاتا ہوں۔ تو میرے مال کے چونکہ یہی 3 حصے ہوتے تو اس میں صدقہ بھی کرتا ہوں اور مسکین، غریب، یتیم ان کو بھی کھلاتا، گھر والوں کو بھی، اور اسی باغ پہ بھی لگاتا ہوں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے میری باغ پر اور ان کے علاوہ دوسرے کے باغوں پر بارش نہیں ہوئی۔ تو جو بھی انسان اس کا کاروبار ہو، تجارت ہو یا کوئی بھی کام مزدوری ہو، تو اس میں اس انسان کو صدقہ دینا چاہیے تاکہ اس میں برکت پیدا ہو، نہیں تو اللہ رب العالمین اس کو ہلاک اور تباہ کر لیتا ہے۔ صلی اللہ تعالی